बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और वहाँ के हवाले से कि मतलब वर्ल्ड के कंसर्न जो है, दुनिया के क्या कंसर्न है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आजकल एक रिपोर्ट है उसके जो एक्स आर्मी पर्सनल थे जिनके हवाले से आम माफ़ी का ऐलान किया गया था। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि उसमें से बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया। ये चीज़ें आ रही हैं और इसके साथ साथ टीटीपी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 महीने का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जो उन्होंने अब अनाउंस कर लिया कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। 1 महीना गुजर गया और इसके बाद हम दोबारा से शायद वो कुछ कंसर्न्स अपने बता रहे हैं कि शायद हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खैर हमारे साथ आज इसके ऊपर मौजूद है सीनियर एनालिस्ट और डिफेंस के हवाले से आप लोगों के सबके जाने पहचाने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफगान उमूर को भी बहुत गहरी नज़र होती है इनकी, और इसके साथ साथ जो हमारे एक्स फाटा है या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के इशूज होते हैं उस पर भी ये नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर, थैंक यू। सर डायरेक्टली बात करेंगे। पहले तो अफगानिस्तान तालिबान के हवाले से पहले भी ये लोग बातें करते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ था। कुछ अकीदों को जगहों पे इस तरह के वाकयात नज़र आ रहे थे, जो पुराने उनके जो मिली उर्दू के लोग थे उनको मारा गया या उनको मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी गई। लेकिन अब इस तरह की रिपोर्ट्स आना, आपने भी पढ़ा, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने भी किया। क्या मतलब आपको नजर आ रहा है कि क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे, और अफगान तालिबान इस तरह कर क्यों रहे? थैंक यू फ़खर। पहले तो ये रिपोर्ट जिसके ऊपर आप ने सवाल पूछा है, ये एक इवेंट नहीं है, ये मल्टीपल इवेंट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनको उन्होंने कंपाइल करके तो कहा है कि इतनी ज़्यादा एक्सेसेस पिछले कुछ अरसे में तालिबान हुकूमत जो कि अभी नई आई है उस हुकूमत ने किए हैं, और जिसमें वो लोग इशारा कर रहे हैं, ना इशारा भी नहीं बल्कि क्लियरली कह रहे हैं कि जो अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद थे वो जिन्होंने एक जगह पे ये भी लिखा है जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और अपने आप को हुकूमत के हवाले किया था या एक किस्म का सीज फायर कर दिया था। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है इसी के साथ कि तालिबान ने वादा भी किया था जनरल एमनेस्टी का, उसके बावजूद इस किस्म के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। तो देखें, अगर हुए हैं तो गलत है, बिल्कुल होने नहीं चाहिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ह्यूमन एक्सेसेस, ह्यूमन राइट्स, हाँ एलिगेशन किस किस्म की हैं ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको फेयर ट्रायल दिया गया, अगर उन्होंने कोई एक्सेसेस की थी, कोई ज़्यादती की थी। देखिए, एमनेस्टी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने जो मर्ज़ी किया हो, आपको आम माफ़ी का ऐलान एक होता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन एक्सेसेस होती हैं जंगों में, वो कहते हैं ये होता रहता है, बिकॉज इसमें उन्होंने, अच्छा तालिबान की एक अच्छी चीज़ जिसमें जो पढ़ने को मिली या देखने को या सुनने को मिली, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं, हमने कोई 700 के करीब लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे इस किस्म की हरकत में या वाक़यात में, उनको हमने शायद डिटेन किया है और उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनको इक्वली पनिश किया जाएगा। एक ये भी इसी रिपोर्ट में मेंशन है। तो फ़खर जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में ये कोई नया वाक़या नहीं होगा इस किस्म का। तालिबान या इससे पहले मुजाहिदीन या उससे पहले कोई और नाम इनको दे दें, हर दौर में ये होता रहा है इनका। चाहे आप किला जंगी वाला वाक़या देख लें जो अमेरिकन के होते हुआ था, चाहे आप हज़ाराज वाला इलाका देख लें, चाहे आप ऊपर नॉर्थ में जब दोस्तम ने किया था शुरू में, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, या जनरल अब्दुल मालिक वाला वाक़या देख लें, जो ये सारे वाक़यात अफ़गानिस्तान में होते रहे हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। मैं इसलिए अनहोनी नहीं कह रहा कि अफ़गानिस्तान इस किस्म के वाक़यात का वो क्या कहते हैं प्रोन है, इस किस्म के वाक़यात का, जहाँ ज़ाती चपकलश में, ज़ाती
रंजिशों में, ज़ाती दुश्मनियों में लोगों को कत्ल करना, मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो करते हैं। पठान हैं और पठानों में ये खसलत पाई जाती है, और वो ये है कि उन्होंने बदला लेना ही लेना है, चाहे वो रूसियों से लें चाहे वो अमरीकनों से लें, वो बदला वो लेते हैं, हर किसी से लेते हैं। उनमें मशहूर है ये उनका। तो खैर इसको मैं एक और एंगल से ले गया, लेकिन चूंकि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसमें आएगी, कोई इसको देखा जाएगा, तो फिर चीज़ें ज़्यादा वाज़ी होती जाएंगी। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हाँ, इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी से मुराद मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं अफगान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अफगान हुकूमत अगर ये चाहती है कि उनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनकी बात मानी जाए, तो उनको इस किस्म के वाक़यात की को रोकना होगा, उनका सदेबाब करना होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फिलवाक़या सजाएं देनी पड़ेंगी, तब दुनिया उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। सर ये वाली चीज तो चले मिल्ली उर्दू के जो लोगों के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल मैं काफी हद तक आपसे इस बात पे मुत्तफिक भी हूं कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है पश्तून बेल्ट का। लेकिन अगर हम बात कर लें, जो कॉमेडियन को मारा गया था कंदहार में, ऑलमोस्ट उसको 3 या 4 महीने हो गए, क्योंकि तालिबान ने उस वक्त गालिबन काबुल को टेक ओवर किया भी नहीं था, उस वक्त उसको कत्ल किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर शायद कमेटी बना दी या हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि उनका सिस्टम बड़ा स्पीडी है, जो आप भी देख रहे हैं, मैंने भी जो थोड़ा बहुत देखा, तो उनका बड़ा स्पीडी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में अदालत में आप गए, मतलब नस्लें खत्म हो जाती है लेकिन वो मुकदमा नहीं खत्म होता, तो उनका तो वो वाला सिस्टम ही नहीं है। लेकिन उस कॉमेडियन बेचारे का आज तक अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया कि भाई हाँ ये लोग थे और हमने इनको कोई भी सजा, उन्होंने जो भी देनी हो वो सजा दी है। तो सर इस तरह की केसेस भी तो सामने आते हैं। वो बेचारा तो न उसके पास बंदूक मतलब उसने कभी उठाया था, वो तो एक लोगों को हंसाने वाला आदमी था, उसके साथ ये किया गया ना, ज़्यादती है, गलत है। देखिए इसमें कोई ये कहे कि ये ठीक है, नहीं, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और रियासत, और फिर रियासत के अंदर रहते हुए हुकूमत, और हुकूमत के अंदर रहते हुए फिर जब आप उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे पास। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है, वही मैंने कहा, वो सोसाइटी डिफरेंट है, आपको अफगानिस्तान को समझना पड़ेगा। जी। हर वो शख्स जो अफगानिस्तान के ऊपर बात करता है, बदकिस्मती से बशमूल मेरा थोड़ा सा वक्त गुजरा है, हम अफगान सोसाइटी को, अफगान कल्चर को, पश्तून कल्चर को, पश्तून जिसको हम पश्तून वाली कहते हैं, इन चीज़ों को, और कुछ ट्रेडिशंस हैं वहाँ अब हम बुरा मनाएं या अच्छा मनाएं, वहाँ गाना गाने को कोई अच्छा पेशा नहीं समझा जाता। आप खुद जानते हैं, कहते हैं डमान दिया। यस, बिल्कुल। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उस सोसाइटी का हिस्सा होती हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ गाना गाने वाला बहुत भी अच्छा हो जाए, वो पंजाब में तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी, सिंध में भी उसको उसी तरीके से जाएगा। लेकिन जब आप उसको बलूचिस्तान और केपी की तरफ देखेंगे तो वहां थोड़ा सा उसको लो देखा जाता है। ये हमारी सोसाइटी है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों की बातें हैं हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता कि एक बंदा गाना गा रहा है या तबला बजा रहा है या ढोल बजा रहा है या म्यूजिक कर रहा है, नहीं। हाँ, मुख्तलिफ सोसाइटियों में इसको अच्छे नाम से देखा जाता है, चाहे हम माइकल जैक्सन का नाम लें, चाहे मैडोना का नाम लें, चाहे लता मंगेशकर का नाम लें, नूर जहां का नाम लें। वो तो हर सोसाइटी का अपना एक मिजाज होता है। अफगान सोसाइटी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, मसलन मल्टीपल मैरिजेस। अब अफगानिस्तान के अंदर ये रूटीन है, अरब्स में देख लें मल्टीपल मैरिजेस, अब अपने हमारे केपी में देख लें, वहां मल्टीपल मैरिजेस खत्म हो गई हैं जी। खत्म तो चले, अगर नहीं हुई हैं तो बहुत कम हो गई हैं। तो आप हर सोसाइटी को उसके गुड एंड बैड पॉइंट के साथ आपको उसको देखना, समझना और एक्सेप्ट करना पड़ता है। गलत है, एक छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड, एक छोटा सा सवाल है।
مطلب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مطلب ہم گانے والوں کو یا حالانکہ اب ہمارے خیبر پختونخوا کے بڑے اچھے سنگرز ہماری پشاور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں اس میں عرفان خان ہمارے سامنے ہیں, وہ خٹک صاحب ہمارے, میں نام بھول رہا ہوں ان کا پورا, بڑے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے, ٹکر صاحب ہمارے انجینئر تھے اور آج کل امریکہ میں رہتے ہیں, بہت سارے سر بڑے اچھے اچھے لوگ اس میں سے نکلے ہیں. تو ہماری سوسائٹی اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کا سافٹنس چاہتی ہے, یا پھر افغانیوں سے, سر آپ تو خیر بہت قریب سے دیکھا ہم نے, تو چلے کچھ یاری دوستی کچھ لوگوں سے, لیکن وہ بھی بڑے مست قسم کے لوگ ہیں, بڑا میوزک اور ان چیزوں سے لگاؤ ہے. اب اگر طالبان کو نہیں پسند تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 4.5 کروڑ افغانیوں کو نہیں پسند وہ چیز. دو چیزیں ہیں. طالبان فینومینا یا طالبان مائنڈ سیٹ وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا افغان مائنڈ سیٹ سے, ٹھیک ہے. ہم جو مرضی کہہ لیں, ایک چیز, آپ بھی پٹھان ہو میں بھی پٹھان ہوں, ہم جتنا مرضی بڑا فنکار بن جائے پھر بھی وہ جو ان سائڈ تھوڑا سا رہتا ہے نا, وہ پرابلم رہتی ہے ہم میں, وہ ہے ریئلٹی ہے. حالانکہ بڑے ابھی تو ہم بڑے ٹرانسفارم کر گئے ہیں پشتون, بہت ٹرانسفارم کر گیا پشتون. آج وہ پشتون نہیں ہے جو آج سے 50-100 سال پہلے کا پشتون ہوا کرتا تھا. افغان میں دونوں چیزیں مکس کر گئی. طالبان میں جب آتے ہیں پشتون بھی آ گیا اور ان کا وہ ٹپیکل ریلیجس ایلیمنٹ بھی ان کو جس کو کہتے ہیں اوور پار کر گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے وہ ایکسیسز ہو رہی ہیں جو کہ ہونی نہیں ہونی چاہیے. میں تو حالانکہ ہمارا ریلیجن اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہیومن ایکسیسز کریں, نہیں ہونی چاہیے. طالبان کو اس چیز پہ سوچنا پڑے گا. اور ہیومن رائٹ والے جو واچ والے لوگ ہیں, آلدو میں اس کے اوپر بھی میرے بہت ساری ریزرویشنز ہیں. یہ جو ہیومن رائٹ سو کالڈ ہیومن رائٹ چیمپئنز ہوتے ہیں, ان کی اپنے جو اپنی سائڈ ہے وہ اور ہوتی ہے, اوروں کے لیے وہ اور ہوتے ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا تھا کہ دوغلاپن نہیں. دوغلاپن مسلمان کے لیے اور ہے, کرسچین کے لیے اور ہے, ہندو کے لیے اور ہے, سکھ کے لیے اور ہے. یہ جو دوغلاپن ہے نا, یہ اس کو ختم کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو ہم ایک نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, ایک پیمانے سے ان کو ناپنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھنا پڑے گا. میں اپنے گریبانوں سے مراد ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ کھڑے ہو کے مجھے ہیومن رائٹ کا لیکچر دیتے ہیں. وہ کدھر تھے جب انڈیا میں پنجاب میں مسلمانوں کو مارا گیا, یا سکھوں کو مارا گیا, یا برما میں میانمار کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پر جب مسلمان کو مارا گیا, یا بوسنیا میں وہاں پر جب مارا گیا, یا جب آپ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کے پورے عراق کو تباہ کر دیتے ہیں, تو اس وقت ہیومن رائٹ کہاں جاتی ہے؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا. یہ گلوبل پالیٹکس میں ہیومن رائٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو افغانستان, بہرحال پھر بھی irrespective of all these things, جب ہم اس کو ایز اے ہیومن دیکھتے ہیں تو انسانی حقوق کی بنیاد پر, انسانی رویوں کی بنیاد پر جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا میرا خیال ہے ہمیں ہمت ہونی چاہیے کہنے کی کہ بالکل غلط ہے. بالکل صحیح. سر ایک تو مطلب دوسرا ٹاپک ہمارا ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو سیز فائر تھا وہ 1 مہینے کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ختم ہو گیا, اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ بھئی ہمارا جو سیز فائر ایگریمنٹ تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو آپ نے بھی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, نور ولی مسعود صاحب کسی مسجد میں پورے گروپ ان کا کھڑا, اور وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ مطلب تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان طالبان کی ایک برانچ ہے, اور ان کے تحت ہی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ ایک تو سیز فائر ختم ہو گیا, اب نیکسٹ کیا ہونا چاہیے, یا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا پارٹ ہیں, حالانکہ ذبیح اللہ مجاہد نے اس کو ڈینائی کیا ہے. دیکھیں اپنی وہ کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے, اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. مجھے ڈاؤٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو میری ذاتی معلومات ہیں اس کے حساب سے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ آپ یا یہ بند کریں اور یا سامان لپیٹیں. ہاں, یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے. کہاں سے کہا گیا ہے وہ کبھی وقت آیا تو پھر بتاؤں گا آپ کو. جی, اپنے آپ کو طالبان کا حصہ شمار کرنا, ہاں ان کے ساتھ یہ رہے ہیں,
ان کو یہ سپورٹ دیتے رہے ہیں، کبھی فائٹنگ کارڈر کی صورت میں، کبھی ان کو شیلٹر کی صورت میں. یہ ٹی ٹی پی ان کو ہیلپ کرتی رہی ہے افغان طالبان کو جب وہ نبرد تھے امریکن کے خلاف. تو یہ شاید اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو پرانا امیر المومنین جس کو ملا عمر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو کہا تھا اور بڑا کلیئر کہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، وہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو نقصان اگر پہنچے گا تو ہم سب کو نقصان پہنچے گا. اور انہوں نے کہا تھا ان کو کہ نہیں، آپ لوگ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی یہ جو ٹیررزم والی ایکٹیویٹی ہے یا اس قسم کی حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کریں. یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا. کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، وہ ارسپیکٹو آف دیٹ. تو یہ اپنے آپ کو اگر افغان طالبان کا حصہ گردانتے ہیں تو افغان طالبان تو ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہے. بالکل. یہ اس کی شاخ کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے اگر یہ اس کی شاخ ہے تو افغان طالبان بھی پاکستان میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ افغان طالبان تو ہمارے ساتھ، کل پرسوں میں ان کے ہیلتھ منسٹر کے جو آئے ہوئے تھے پاکستان میں، ان کے ساتھ ہماری ایک فارمل چل رہی تھی کہ ہم کیا ایڈ وہاں ان کو دیں. تو وہ پھر کیوں بیٹھے ہوتے؟ اور سب سے زیادہ اس وقت پاکستان مدد کر رہا ہے افغان طالبان کی. دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت تک جو ہیلپ ہوئی ہے وہ پاکستان نے کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے. تو اگر ان کا بیانیہ پکڑیں ٹی ٹی پی کا کہ ہم افغان طالبان کا حصہ ہیں، تو پھر تو گڑبڑ کافی ساری ہے نا اس میں. پھر سمجھ نہیں آئے گی ہمیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ان کا بیانیہ اور افغان طالبان کا بیانیہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں وہ افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، امریکن اور نیٹو فورسز. وہ ایک انسرجنسی تھی جس کو کمبینیشن آف انسرجنسی کہا جاتا ہے. اس کو آپ لبریشن انسرجنسی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نیشنل انسرجنسی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں کی کمبینیشن تھی، بیکاز وہ اپنی حکومت کے خلاف بھی لڑ رہے تھے اور ان افواج کے خلاف، ان فورسز کے خلاف بھی لڑ رہے تھے جنہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا 2001 میں. تو یہ ایک اس قسم کی انسرجنسی تھی جس کو وہ لڑ رہے تھے. جو ٹی ٹی پی ہے، جس کو بعد میں ٹی ٹی پی کا نام دیا گیا، ویسے تو یہ نام بھی نہیں تھا ان کا، پہلے پنجابی طالبان تھا، پھر کوئی اور تھا، پھر وہ آپس میں مل گئے. ابھی تک یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. ایک کوئی ان کی لیڈرشپ بھی کوئی ایک نہیں ہے. ایک کبھی ناراض ہوا تھا، کہتا نہیں ہے ہمارا لیڈر نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا لیڈر نہیں ہے. تو ان کی جنگ کس چیز کی جنگ ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ شریعت چاہتے ہیں؟ اگر یہ شریعت چاہتے ہیں تو ان کو شاید علم ہی نہیں کہ شریعت کہتے کس کو ہیں. ان میں بہت سارے آپ کو یاد ہوگا جب ہم ضرب عضب لڑ رہے تھے تو بہت سارے بڑے خوبصورت نمونے نکلے تھے ان میں سے، جن میں سے کچھ شاید مسلمان بھی نہیں تھے. وہ جو ازبیک والا کے صاحب ہے جو بہرحال آتے ہیں واپس، تو ان میں سے کئیوں کو شاید نمازیں پڑھنی بھی نہ آتی تھیں اس وقت. تو یہ دیکھیں، سمجھنے کی چیز یہ کہ کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں. یہ سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں، آج کی جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے جو سپیچ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم وہی نظام چاہتے ہیں جو افغانستان میں ہے. پاکستان میں سو کالڈ ڈیموکریسی، باقاعدہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بھائی حالانکہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے بھی نہیں، لیکن ہم اس ڈیموکریسی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو ہم نہیں مانتے جو پاکستان جس کے تحت چل رہا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بھی ہمارا ہے تو بڑا زبردست، لیکن عمل اس پہ بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں جی، یہ گروپ آف پیپل ہے جس کی تعداد شاید ایسٹیمیٹس میں ہے. بہت زیادہ ہوا تو چلیں، اگر میں اندازہ مثال کے طور پر، مجھے نہیں ایگزیکٹلی فگر ان کی کہیں مینشن نہیں ہوتی ہیں، اندازے لگائے جاتے ہیں. کوئی 5,000 کہتا ہے، کوئی 10,000 کہتا ہے. 5-10 ہزار لوگ کھڑے ہو کر مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ 21 کروڑ اور 99 لاکھ اور 90,000 لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں اور یہ ٹھیک ہیں. یہ کون سی تک ہے؟ اور اگر آپ اتنے طاقتور ہیں تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ لڑتے نا. جب ضرب عضب شروع ہوئی ہے، سارا سامان لپیٹ کے چلے گئے تھے، افغانستان چلے گئے تھے. افغان حکومت نے ان کی مدد کی تھی، این ڈی ایس نے ان کی مدد کی تھی، انڈین نے ان کی مدد کی تھی. تو اسلام کی جنگ ہے تو پھر اسلام کے طریقے سے لڑو نا. پھر تو سامنے آ کے بات کرو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم بے گناہ لوگوں کو مارتے ہو، اسکول کے بچوں کو مارتے ہو،
آئیں پھر فورسز کے خلاف جنگ لڑیں نا. اور ہے افغان طالب لڑا ہے نا, افغان طالب لڑا ہے اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان فورسز کے خلاف. یہ کن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ سوسائٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں. سر یہ پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر. ہاں فخر, میں جو بالکل چیز آپ کا کہنا چاہ بڑا رہا ہوں یہ کہ جی کیا یہ سیاسی نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اگر نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں تو نظام کے خلاف لڑنے کے طریقے ہیں. اگر یہ ملیٹنسی چاہتے ہیں تو پھر ملیٹنسی کا جواب تو فورسز ملیٹنسی میں ہی دیں گے نا, ان کے ساتھ گلے تو نہیں ملیں گے بیٹھ کے. میرا یہ ویو ہے. آپ آئیں بیٹھیں, آپ کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں, کچھ آپ کی مانیں گے, کچھ آپ ہماری مانیں. آپ کے جو جائز چیزیں ہیں نا, بالکل حکومت کا یہ فرض بنتا ہے اپنی عوام کا کی سیکیورٹی, جاب سیکیورٹی, سیفٹی, ان کی بہتری, یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے دینا. بالکل سر. اچھا سر, ایک چیز یہ مطلب اینڈ کروں گا, ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک چیز آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کو ہیلپ کی, لیکن ابھی کیونکہ انڈیس بھی نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ طالبان کی شیپ میں وہاں پر موجود ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. انڈین انفلوئنس آلموسٹ میرے خیال میں تو شاید زیرو ہے افغانستان کے اندر, باقی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ہینڈل کرنا, پاکستانی فورسز کو ہینڈل کرنا اس کو بڑا ایزی ہوگا اس دفعہ؟ مطلب جس طرح ٹف ٹائم انہوں نے ہمیں دیا تھا, آپ نے ضرب عضب کی بات کی, یا اس کے علاوہ بہت سارے آپریشنز ہوئے, اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. مختلف ہمارے آفیسرز, ہمارے جو باقی فورسز کے ہمارے لوگ تھے, اس میں پولیس ہو یا آرمی ہو یا باقی فورسز ہو, ان کے اوپر بہت بڑے بڑے اٹیکس ہوئے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اب یہ چیزیں کنٹرول میں ہوں گی, اب یہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کا ٹف ٹائم دے سکیں؟ بالکل فخر, آپ کی بات صحیح ہے. ان کی سپورٹ بیس خراب ہوئی ہے. افغان طالبان بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, نہیں کریں گے سپورٹ ان کی. شاید ان کو وہ کہیں بھی کہ آپ اس کو بند کریں. انڈین سپورٹ کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. فائنینشیل سپورٹ فلو ان ہوتی رہے گی ان کو, لیکن باقی چیزیں شاید کم ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد بیکاز وہ فائنینشیل کے لیے آپ کو لازمی بات نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے ہی لائیں, اس کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, بہت سارے راستے ہیں. تو ان کی سپورٹ بیس کم ہے, ان کی وہ طاقت نہیں رہی ہے جو ہوا کرتی تھی. پھر ہماری سیکورٹی فورسز نے, جس میں آرمی, پیراملٹری فورسز اور سب سے بڑھ کر پھر عوام بھی, ہم بھی تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے. ہم عام عوام ہیں ابھی, کسی زمانے میں ہم نہیں تھے, لیکن میں ابھی عام عوام کا حصہ ہوں. تو ہم لوگ بھی نہیں چاہتے, میں نہیں چاہتا کہ ملیٹنسی کے تھرو یہ پاکستان میں آئیں. کیوں آئیں آپ؟ اور آپ کی بات بجا ہے, ہم لوگوں کو ہینڈل کرنا ابھی آسان ہوگا, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے, ابھی جو لڑنے آ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے گیم. اس وقت بہت سارے پلیئرز بیچ میں کھیل رہے تھے, اجیت دوول سے لے کر تو اور بہت سارے نام ہیں, چھوڑیں نام نہیں لیتے, اچھا نہیں ہوتا, لوگ پھر خفا ہوتے ہیں کہ جی نام لیتے ہیں آپ. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ممالک ہیں جو امن نہیں چاہتے اس خطے میں, چاہے میں امریکہ کی بات کروں, چاہے برطانیہ کی بات کروں, چاہے انڈیا کی بات کروں, اس لیے کہ ان کے جو آبجیکٹو ہیں وہ سرو نہیں ہوتے, ان کے انٹرسٹ پورے نہیں ہوتے. بہرحال کمنگ بیک ٹو, چونکہ ابھی ہم لوگ اتنے بڑے علاقے میں اس قسم کی کوئی فورس نہیں ہے جس کو ہم ہینڈل کر رہے ہوں. ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ بیچ میں ویسے ہی دوا جو گریلا وارفیئر ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ریکارڈ ہے دنیا میں, پاکستان آرمی نے اور پاکستان سیکورٹی فورسز نے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی جنگ جیتی ہے, جو کہ امریکہ 20 سال میں نہیں جیت سکا, اور انڈیا ابھی بھی لڑ رہا ہے, بہت ساری جنگیں اپنی جگہ اندر لڑ رہا ہے. تو خوش قسمتی ہے ہمارے پاس ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ اپنی جان دیتے ہیں, کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے, اور میرے اور آپ جیسوں کے لیے, تاکہ ہم لوگ سکون سے رات کو سو سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم, میں تو کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو دیم. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے شہید ہوتے ہیں, ہاں بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, کہ جو لوگ ہمارے لیے مطلب ہماری سرحدوں پہ لڑتے ہیں اور ہمیں ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, بالکل ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں.
ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی وہ دو رائے نہیں ہے, لیکن کیونکہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کنسرنز ہیں, کیونکہ ہائیڈ اینڈ سیک والی سچویشن ہم نے دیکھی پچھلے کئی سالوں سے, اس میں ہوتا رہا, معاہدات بھی ہوتے رہے اور لڑائی بھی ہوتی رہی, لیکن اب افغانستان کی سچویشن چینج ہوئی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شاید اب ان کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ آج سے 5-7 سال پہلے جس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی ہمارا جو ویسٹرن بارڈر تھا اس میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی. خیر, بہت شکریہ سر فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر, بائے.